جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسکراتا رمضان سیٹ انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی کی خصوصی نشریات ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ. اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمیں ایک اور گیسٹ نے جوائن کیا ہے جو کہ بہت زبردست سے گیسٹ ہیں, اور خاص طور پر رمضان المبارک کے حوالے سے ان کی بڑی ریلیونس ہے. اس لیے کہ ہم جو بھی خوراک کھاتے ہیں, جو بھی چیزیں ہم باہر سے کنزیوم کرتے ہیں, اس کو کس طرح سے یہ یقینی بنایا جائے کہ وہ تندرست ہے یا وہ صحت کے حفظان کے اصولوں کے مطابق بنائی گئی ہے. اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے ایک ادارہ کام کر رہا ہے, اور وہ ادارہ دن رات جو ہے نا, شب و روز مختلف جگہوں کی ٹیسٹنگ کر کے, چیزوں کو جانچ پڑتال کر کے, تمام ہائیجینک چیزوں کو دیکھ کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو ایسے ریسٹورنٹس یا ادارے جو کھانے کی چیزیں بیچ رہے ہیں, کیا وہ اس بات کے مجاز ہیں کھانے کی چیزیں بیچنے کے یا نہیں. یعنی سندھ فوڈ اتھارٹی جو ہے, میں یہ کہوں گا کہ بہت زبردست طریقے سے کام کر رہی ہے, اور خاص طور پہ جو ریسٹورنٹس اور چیزوں کو ریگولرائز کیا گیا ہے, آج سے پہلے اس طریقے سے کام نہیں ہوتا تھا. ہماری اسپیشل ریکویسٹ پہ ڈائریکٹر جنرل سندھ فوڈ اتھارٹی آصف جان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر تعارف کا, اور اتھارٹی کے لیے اچھے الفاظ بولنے کا بہت شکریہ. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک میں تو آپ کی مصروفیات اور بڑھ جاتی ہوں گی. کیا مصروفیات رہتی ہیں؟ ہاں سر, ہماری جو ہے فوڈ اتھارٹی وہ ٹیمز کے تھرو کام کرتی ہے. اسپیشلائزڈ ایک جو آفیسر ہے, اٹس کالڈ فوڈ سیفٹی آفیسر. وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں فوڈ سائنسز میں, ان کی ماسٹرز ہوئی بھی ہوتی ہے, بیچلرز ہوئی بھی ہوتی ہے, کچھ کی تو ایم فل بھی ہے, پی ایچ ڈی بھی ہے. وہ ٹیمز کی شکل میں مختلف ریسٹورانٹس ہو گئے, فیکٹریز ہو گئی, ملز ہو گئی, جو کہ کھانے کی اشیاء یا فوڈ وغیرہ میں شامل ہیں, ان کو گاہے بگاہے چیک کرتے ہیں, اور ان کے جو مٹیریل سیمپلس لیے جاتے ہیں وہ پھر لیب کے تھرو چیکنگ ہوتی ہیں, اور اگر ان میں کوئی ایسی چیز ملے تو اس کو ضائع کرنے کے اختیارات ہیں, ان کو فائن کرنے کے اختیارات ہیں, اور آنریبل کورٹ آف لاء میں ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے بھی اختیارات ہیں. تو اس طریقے سے کام ہوتا ہے. اچھا, سیل بھی کر دیتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں سر, پریمیسز سیل کرنے کے ہمیں اختیارات نہیں ہیں, اب نہیں ہیں. اب نہیں ہے, ہاں بالکل نہیں ہے. لیکن یہ کہ فائن کر سکتے ہیں. جی سر, فائن, ہاں وہ اشیاء. اچھا, اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بالکل ہی غلط تیل میں, جیسے اب رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ فرائنگ, کیونکہ آپ لوگ اس بات پہ بڑی امپورٹنس دیتے ہیں, میں نے دیکھا ہے جس جگہ آپ نے چھاپے مارے ہیں, تو اب میں اس کو وزٹ نہیں چھاپا ہی کہوں گا کیونکہ اچانک سے, اور آپ لوگ میں جو اس کو ہیں کلیریفائی کرتا ہوں. ہاں, تو اور وہاں کے ری فرائنگ اگر ہو رہی ہوتی ہے نا, تو اس پہ آپ کا بڑا زور ہوتا ہے, اور خاص طور پہ گوشت کی جو کوالٹی ہے اس پہ آپ لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں. بالکل سر, ایسا ہی ہے. ابھی حال ہی میں مطلب کافی بڑی جگہوں پر ہم نے دیکھا, ہمیں کہیں کہیں ایکسپائر گوشت بھی ملا. تو بجائے اس کے کہ ہم لوگ اس کو صرف تلف کر دیں اور انہیں جو ہے فائن کر دیں, ہم نے موضوع سمجھا کہ آنریبل کورٹ آف لاء میں ان کے خلاف مقدمہ کیا جائے, تاکہ ایک مثال بھی قائم ہو اور ایک شفافیت بھی اس میں رہے, کہ تاکہ جو بھی فیصلہ کرے وہ کورٹ کرے ان کو فائن کرنے کا یا ان کو تلفی کرنے کا. ہاں, سیل کے اختیار آنریبل کورٹ چاہے تو کر بھی سکتی کر ہے. سکتا ہے. جی ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے سر. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو سندھ فوڈ اتھارٹی کا لائسنس ہے وہ اب لینا ضروری ہے ہر؟ سر تمام ملند بھائی, تمام جو کاروبار ہیں, کسی بھی قسم کی جو فوڈ سیلر ہیں, ان کو یہ لائسنس لینا لازمی ہے. اور دوسری بھی چیز میں آپ کو ایک بتا دوں سر, کہ میں ریڈ کہنے سے ذرا اجتناب کرتا ہوں. ریڈ نہیں کہتے آپ؟ اچھا, اٹس ناٹ ریڈ, لاء میں لکھا ہے اٹس انسپیکشن. اٹس انسپیکشن. تو ہم لوگ وہ انسپیکشن کرتے ہیں, کیونکہ میں اپنا فوڈ سیلرز کو بھی ایک رسپیکٹڈ آنریبل اس کی نظر سے دیکھتا ہوں. کراچی کا جو بزنس ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس کی فوڈ بزنس از رو رواں آف کراچی. بالکل. تو اس کو بھی اس طریقے سے کام کرنا ہے کہ ان کو بھی کوئی خدا نخواستہ کوئی ہراسمنٹ فیل نہ ہو, کوئی خدا نخواستہ انہیں کوئی تکلیف فیل نہ ہو, ناجائز کوئی نہ ہو ان کے ساتھ. تو یہ کافی ساری چیزیں خیال رکھنا پڑتی ہیں. اور کبھی پرابلمز آتی ہیں آپ کو؟ اب جیسے بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلز ہیں, ان کے کچن, دیکھیں نیگلیجنس وہاں پہ بھی ہوتی ہے, چیزیں وہاں پہ بھی, تو کبھی مشکلات آتی ہیں کہ بڑی جگہوں پہ جانے میں جو ہے جہاں زیادہ امپلائیز کام کر رہے ہوتے ہیں کچن میں, وہاں مشکلات آتی ہیں؟ نہیں سر, مشکلات نہیں ہے, کیونکہ جہاں اس قسم کے معاملات ہیں, میں نے یہ ابھی سب سے کہہ دیا ہے
کہ ایسی بڑی جگہوں پر آپ پہلے انہیں نوٹس دیں. نوٹس کر دیں. ہاں کیونکہ دیکھیں ہمارا کام جو ہے نا سر وہ فائن کر کے پیسے جمع کرنا نہیں ہے. نہیں. ہمارا کام کریکشنز کا ہے کہ کسی طریقے سے ایک آرڈر ڈیولپ کیا جائے, ایک آرڈر بن جائے کہ جس سے لوگ اپنی چیزوں کو صاف ستھرا رکھیں اور لوگوں کو صحیح چیزیں دیں. تو میں نوٹس دلواتا ہوں. اب اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ اس کو کچھ ٹھیک کرنا ہے تو وہ کر لیں. دیکھیں ایم تو ٹھیک کروانا ہی ہے نا. ایم ٹھیک کروانا ہے, بالکل. میں نے دیکھا ہے کہ نوٹسز آپ کے سے باقاعدہ پہلے ایک جونیئر ٹیم جاتی ہے, وہ نوٹس دیتی ہے, نوٹس دیا, پھر اس کے بعد اس سے سینئر ٹیم جاتی ہے. یہ جو انسپیکشن ہے وہ تو بہت آخر کی بات ہوتی ہے جب بالکل کوئی نہیں مان رہا ہوتا. ہاں تو وہ اصل میں انسپیکشن کو کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو قانون کے اندر چیزیں دی گئی ہیں کہ ان کو فالو کرنی ہے. نوٹس کا یہ مقصد ہے کہ ان کے پاس اگر وہ کوئی چیز اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے تو وہ ٹھیک کر لیں. اس کے فوراً بعد انسپیکشن ہوتی ہے. انسپیکشن میں ہم لوگ وہ ایک پورا ایک وہ ہے کنٹینٹس ہیں, ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز اس کے مطابق نہیں ہے, پھر اس کے حوالے سے اس کو ٹک اوکے کر کے اور پھر وہ فائن اس کے طریقے سے لگایا جاتا ہے. اچھا, مطلب یہ ساری چیزیں اس کے بعد. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یعنی جس وقت آپ لوگ انسپیکشن کرتے ہیں تو سب سے اہم چیز کیا آپ مد نظر رکھتے ہیں؟ صفائی, کھانے کے کانٹینٹس, یا ہائیجین, جو لوگ کھانا بنا رہے ہیں ان کی ہائیجین, کیا چیز سب سے امپورٹنٹ ہے؟ سب ہے. جو لوگ کھانا بنا رہے ہیں ان کے اوپر لازم ہے کہ ان کے میڈیکل سرٹیفکیٹس ہوں. اچھا, جو کہ انفیکشیس ڈیزیزز یا خدا اسکیبیز وغیرہ یہ چیزیں ان کو نہ ہوئی. یس وہ تو کمپلسری ہے. اس کے علاوہ ایکسپائری دیکھی جاتی ہے. اچھا, یہ سر کے اوپر کیپ پہننا بھی ضروری ہے؟ ایگزیکٹلی سر, کچن اسٹاف. بالکل سر. اچھا سر, ایک اور شکایت لوگوں کو ہے جب آپ کسی ٹی وی پروگرام کے تحت انسپیکشن کر رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ جو چھاپا مار یا وہ جو ٹیم ہوتی ہے, ریڈ ہوتی ہے, اس میں ناانصافیاں بھی ہو جاتی ہیں دکان والوں کے ساتھ. یہ ایسا سچ ہے؟ سر بالکل سچ ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں انسپیکشن کرنا ہمارا رائٹ ہے, اور ان کی عزت ان کا رائٹ ہے. بالکل. ٹھیک سر, ہمارے اختیارات فوڈ کو چیک کرنے کے ہیں, نہ کہ کسی کو خدا نخواستہ بدنام کرنے کے, کسی کو نیچا دکھانے کے. ایسا کچھ نہیں ہے. تو میں نے اپنی ٹیمز کو کہا ہے کہ آپ پوچھیں, اجازت لیں اس وینڈر سے. اگر وہ اجازت دیتے ہیں کہ جی آئیں, میڈیا کے ساتھ بھی آئیں, آئی ایم سو کلین, تو میں نے اس کے علاوہ میں نے کہا آپ زبردستی کسی کے پاس جو ہے نا کیمرہ لے کر نہ جائیں. ایسا مطلب پبلک پر وہ آپ نہ جائیں. بڑی بات ہے, نہیں بڑی اچھی بات ہے کہ ہم تو خود یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے توسط سے اگر چیزیں ٹھیک ہوں گی تو میری صحت بہتر ہوگی. سر ہم بھی میں کم از کم کسی ریسٹورینٹ میں جا کے بیٹھوں گا تو میرا بھی پہلا کام جو ہوگا میں دیکھوں گا سندھ فوڈ اتھارٹی کا لائسنسی ہے ریسٹورینٹ یا نہیں ہے. صحیح سر. اگر میں دیکھوں گا کہ لائسنسی ہے تو مجھے دل کو تقویت ہونی چاہیے اس کا. اور یہ میں نے واقعی ایک چیز نوٹ کی ہے کہ کافی بہتری آئی ہے ریسٹورینٹس میں. سر اب آپ کو جو ایون بنس روڈ کے ریسٹورینٹس ہیں وہاں پہ شیف جتنے بھی ہیں وہ سب ٹوپی لگائے ہوئے ملتے ہیں. گلوز, ہمارے کچن میں یہاں شیف گلوز لگا کے کام کرتی ہیں, شیف فرا. وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ کچن تو یہ بھی ایسا نہ ہو ڈی جی صاحب آ رہے ہیں تو کہیں انسپیکشن نہ کر لیں اور کہیں کوئی فائن نہ کر کے چلے جائیں. تو اس وجہ سے جو نا شیف فرا بھی جو ہیں وہ فل گلوز اور ساری چیزیں وہ کر کے, بلکہ ہم لوگ سب بڑے وہ تھے. میں نے کہا بھائی ڈی جی صاحب آ رہے ہیں, ایسا نہ وہ ایک ہوتا ہے نا انسان کی ایک نیچر بن جاتی ہے, وہ کہیں یار پہلے مجھے ذرا انسپیکشن کرنی ہے کچن کی, اس کے بعد میں پروگرام میں بیٹھوں گا. سر اس اتھارٹی کا ایک بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ کچھ ایسی گائیڈ لائنز بھی ہر ریسٹورینٹ پر آویزہ ہونی چاہیے کہ جب ہم لوگ کہیں کھانے جاتے ہیں تو ہمیں بھی یہ معلوم ہو کہ یہ جو ہمیں سرو کر رہا ہے تو ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں. واو, ویری گڈ آئیڈیا. کم از کم یہ کہ ایٹ لیسٹ ایک وہ گائیڈ لائنز ہو کہ جو کھانا آپ کو لے کر آ رہا ہے ایٹ لیسٹ اس کا یہ سامان پورا ہے, تاکہ ہم پھر اس سے جواب کمپلین کر سکیں. اور وہ اچھا چل ٹھیک ہے, اس پہ مزید گفتگو کریں گے. چھوٹا سا وقفہ لینا ہے اور ناظرین وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو آخری مومنٹس ہوں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کہیں نہ جائیے گا. دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.